السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کی جانب سے سری لنکا کے خلاف پاکستان کی فتح پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کولمبو شہر تو جنج چڑی تے ٹول لاہوروں کھڑکے. بہت مزہ آیا آج مجھے. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ معمول کے مطابق شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت پیارے بہت عزیزی ڈھولچی عزیزی. چلو یہ تو ہو گئی خوشی. یار کل میں نے ایک جنید خبر پڑھی ہے اخبار میں کہ ریمن ڈیوس جو ہے وہ جس جیل میں بند ہے ادھر اس کو لیپ ٹاپ بھی استعمال میں دیا گیا ہے اور وہ ٹیلی فون بھی استعمال کر رہا ہے, ای میلیں کر رہا ہے, یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یار خبر پڑھ کے میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں. اوپر سے طوطے بھی میں نے کسی کے پکڑے ہوئے. وہ بندہ کل سے مجھے علیحدہ بیعت کر رہا ہے. یار یہ چکر کیا ہے یار؟ ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہیں یا ہماری جو ایجنسیاں ہیں یا جو ہماری پولیس ہے یار, وہ پتہ نہیں کر سکتی کہ یہ لیپ ٹاپ پہ یا ای میلوں پہ یا موبائل کے ٹیلی فون کے سسٹم کے اوپر کیا ٹاک کر رہا ہے امریکہ میں. تمہارے خیال میں ریمن ڈیوس جو ہے وہ کان میں لقمہ ڈالتا ہے نا؟ اتنا وہ سادہ اور معصوم بچہ ہے کہ وہ اپنے جو امریکہ میں جتنے اس کے ساتھ رابطے ہیں جن لوگوں کے ساتھ, وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے تمہارے خیال میں ان سے باتیں کر رہا ہوگا, خفیہ معلومات شیئر کر رہا ہوگا, یہ بتا رہا ہوگا تمہارے خیال میں کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور میں کیا جواب دے رہا ہوں. نہیں تو پھر یہ وہ ای میل اور ٹیلی فون کیا ادھر پھوپھی کو اپنی کو کر رہا ہے کہ پھوپھو کیا پکایا آج؟ میں تو ادھر دال کھا کھا کے بھاوا ہو گیا. اچھا, ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح کے جو اسپائنگ ڈیوائسز یا جاسوسی کے آلات جو ریمن ڈیوس کی گاڑی سے برآمد ہوئے ہیں, کم و بیش اسی طرح کے آلات جو ہیں وہ پشاور میں جو امریکی گرفتار ہوئے ہیں اس کے فلیٹ سے بھی برآمد ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سی آئی اے کا جو نیٹ ورک پاکستان میں ایک عرصے سے کام کر رہا تھا, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو فوری طور پر پاکستان سے سب کو نہ نکالا گیا تو پاکستان خدا نخواستہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جاسوسی کے علاوہ اور دہشت گردی کے علاوہ اس نیٹ ورک کا پاکستان میں کوئی اور مقصد نہیں تھا. نہیں تو یار یہ کوئی بھی حکمرانوں میں سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے, یا عوام میں سے کوئی یا لیڈروں سے کوئی ایسا تگڑا بندہ نہیں پوچھ سکتا ان کو کہ یہ ان کو ویزے کس نے دیے تھے. یہ ادھر سینکڑوں پھر رہے ہیں, یہ کیا منہ چک کے آ گئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان امریکیوں کو ویزے جاری کرنے کا جو معاملہ ہے اسی کی اگر جانچ پڑتال کر لی جائے, تفتیش کر لی جائے نا, تو یقین کرو کہ پاکستان کی جو آنے والی آئندہ نسلیں ہیں نا ان پر یہ احسان ہوگا کہ ایک بہت بڑی سازش بے نقاب ہو سکتی ہے کہ ان تمام امریکیوں کو ویزے کس چکر میں جاری کیے گئے تھے. سر, یہ لیپ ٹاپ اور موبائل کمیونیکیشن کے لیٹسٹ ٹولز ہیں, تو اس کے علاوہ کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ؟ جو سی آئی اے کے زیر استعمال جو اسپائنگ ڈیوائسز ہیں ان کی اگر انسان تفصیلات پڑھے تو اس کی جو عقل ہے دنگ رہ جاتی ہے. اچھا جی, کو اللہ نہ کرے چاواں استعمال کر رہے ہیں. مطلب جو سی آئی اے کے زیر استعمال جو اسپائنگ ڈیوائسز ہیں اور ان کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہیں. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اپنی ان کی جو جاسوسی کے آلات ہیں جو ان کے استعمال میں رہتے ہیں ان کی تفصیلات وہ اپنی ویب سائٹ پہ کیوں جاری کر رہے ہیں, اور جس طرح انسان ان کی تفصیلات پڑھتا چلا جاتا ہے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. پہلے یہ بیچارہ سبزی آٹے کے چکر میں پریشان ہے, اوپر سے اسپینس ڈیوائسز اور انسٹرومنٹس ڈیوائسز ہیں. واقعی جو سی آئی اے spygadgets.com پر اگر آپ جا کے دیکھو تو وہاں پر جو ان کی تازہ ترین ایجاد جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ اسپائی ڈیوائسز کے حوالے سے, وہ ایک چارلی نامی مچھلی ہے. اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا خواب امریکی سی آئی اے نے 1970 کی دہائی میں دیکھا تھا اور آج وہ خواب جو ہے اس کی انہوں نے تعبیر حاصل کر لی ہے. وہ مچھلی تیار ہے, بالکل نارمل سی ایک مچھلی ہے, عام سائز کی مچھلی ہے. وہ اس کے اندر تمام جو ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ موجود ہیں, ایکسپلوسیو رکھنے کی گنجائش ہے, اور یہ مچھلی جو ہے بالکل ایک عام مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی یعنی سمندر کی تہہ میں تیرتی ہوئی کسی بھی جو دشمن کا جہاز ہے یا آبدوز ہے یا ان کا کوئی جو بحری نظام ہے اس کے قریب جا سکتی ہے, تمام تر معلومات اکٹھی کر سکتی ہے اور واپس کسی جو امریکی اسٹیشن ہے وہاں پر ریلے کر سکتی ہے اور وہاں پر ایکسپلوڈ بھی کر سکتی ہے. نہیں تو کسی نے آج تک اس مچھی کو کنڈی ڈال کے پکڑ کے اس کے چاندنی اتارے, اس کی پوچھل نہیں علیحدہ کی تاکہ وہ تڑفتی ہوئی گانا گائے میں تیرے کڑے دی مچھی ہاتھ پا کے پھڑ لے مینوں میں.
اچھا اسی ویب سائٹ پر ایک اور بہت دلچسپ اور عقل کو حیران کر دینے والی ایجاد کا ذکر موجود ہے جس کو انہوں نے انسیکٹوتھاپٹر کا نام دیا ہے. کوئی آسان نام نہیں لے گا. اور ایک ہیلی کاپٹر کا نام سنا ہے؟ ہیلی کاپٹر تو سنا ہے. تو بالکل اسی طرح انسیکٹوتھاپٹر یعنی کیڑے مکوڑے کی طرح کا ہیلی کاپٹر ہی کہو انسپیکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ انسیکٹوتھاپٹر اس کو نام دیا گیا ہے جو بالکل ایک ڈریگن فلائی یا ٹڈی دل کا جو شکل ہے اس طرح کا. اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون جو ہماری سرزمین پہ آئے روز حملہ آور ہوتے ہیں اس کو دادا قرار دیا گیا ہے. سائز میں چھوٹا ہے اور تمام تر جو جاسوسی کی انفارمیشن ہے اس چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کے ذریعے آئندہ 2 یا 3 برسوں تک امریکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سی آئی اے نے اس کو لانچ نہیں کیا لیکن اس کو لانچ کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں وہ. یار اس طرح کے تو ہیلی کاپٹر ہزاروں ادھر پودوں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. بچے ان کی پوچھلوں سے دھاگا باندھ کے اڑا رہے ہوتے ہیں. بچوں معصوموں کو کیا پتا کہ یہ جاسوسی کر رہے تھے. امان سے 2 بڑے امب کاٹے تو اس طرح کے پرندے کہیں اوپر آ جاتے. یہ انسپیکٹر جو ہیلی کاپٹر ہے. یار سی آئی اے کے زیر استعمال ایک اور بہت پرانا آلہ ہے جو غالباً دوسری جنگ عظیم کے بعد سے استعمال ہو رہا ہے. وہ ہے لیٹر ریموول ڈیوائس. یعنی آپ خط کھولے بغیر صرف اس کے اندر تھوڑا سا وہ آلہ انسرٹ کرتے ہیں اور خط کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس آلے پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آپ اس خط کے جو تمام مدرجات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو پیچکس ہے جی, اور یہ آلہ اب فور سیل بھی ہے. اوہو یہ اب پہنچا ہے. یہ جو تم لوگ حسب ڈاک کرتے ہو تم اس میں یہی پیچکس استعمال کرتے ہو. پہلے خط کھولنے سے پہلے اس میں ڈال کے دیکھ لیتے ہو کس میں یہ کی بھیجتی ہے. وہ مجھے دکھا کے کہہ دیتے ہو دیکھ لو ہم نے تو نہیں کھولا. جی پڑھو جی پڑھو. سمجھ گئے ہو میں تم لوگوں کی چلاکیاں. یہ بیچارہ پول پڑھ میں بھی تو رہا ہے یار اس ریمنڈ ڈیوس کی تو چنگی طرح تلاشی لینی چاہیے. اس کے تو جیب میں پتہ نہیں کیا کیا ڈڈو مچھیاں کاکروچ نکلیں گے. اچھا تمہارے خیال میں جو ریمنڈ ڈیوس سے ہماری ایجنسیاں تفتیش کر رہی ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی؟ ان کے پتہ نہیں علم میں ہو نہ ہو. میں نے تو آج پہلی دفعہ یہ چیزیں دیکھی جو کھیاں مچھیاں کرنی. یہ بڑی نارمل چیزیں ہیں یار. جو بھی امریکہ کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے جو ناخن ہیں ان کی ہر چیز میں جاسوسی کے آلات ہو سکتے ہیں. عام یہ سی آئی اے کے جو جاسوس ہیں ان کے استعمال میں جو ڈالر کے سکے ہوتے ہیں ان کے اندر جاسوسی کے آلات موجود ہیں. اور یہ بھی سی آئی اے کی ویب سائٹس پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. جو ان کی خواتین جاسوسی کا کام کرتی ہیں ان کے جو یہ لپسٹک اور اس طرح کے جو مرر ہیں ان کے اندر جاسوسی کے آلات بالکل نارمل بات ہے. نہ ڈراؤ مجھے. یہ سارا امریکہ رنگ بازی کر رہا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں بالکل بہت پتہ کی بات تم نے کی ہے کہ یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جاسوسی کے آلات تو اسی وقت تک جاسوسی کے آلات کہلاتے ہیں نا جب تک وہ خفیہ رکھے جائیں. اگر ان کو آپ منظر عام پر لے آتے ہیں تو وہ تو خفیہ آلات رہتے ہی نہیں ہیں. یہ امریکہ رنگ باز ہے. جس طرح پلوان نہیں آپ نے کہیں دیکھے 2 نمبر پلوان ہوئے 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 چھوٹے نے بڑا کام دکھایا بھائی رات کو. چھوٹا بڑا ہاتھ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. چھوٹا تو کم چاقو نکالتا ہے. چھوٹا تو پستول چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہر وقت جیب میں رکھتا ہے. آپ چنگی طرح جا کے دیکھیں تو چھوٹا ہر چونک سے لتریشن کروا رہا ہے. نہیں یہ امریکہ کا بھی یہی حال ہے. ہر ملک سے لتریشن کرا کے نکلا ہے. یہ ڈڈو مچھیاں کنڈے اس کے کس کام آئیں گے بھائی؟ بالکل اس بات میں بہت وزن موجود ہے کہ کیا وہ اپنی جو دہشت کے قصے ہیں وہ جان بوجھ کر پوری دنیا میں پھیلاتا ہے. اسی طرح جو جاسوسی کے آلات کے بارے میں جو افسانوی قسم کی چیزیں ہیں کیا وہ دانستہ طور پر خود پھیلا رہا ہے؟ اس بارے میں سوالات اٹھتے ہیں. Really? I am too intelligent. Oh, too much. You're way too much. Thank you, bundle of thanks. اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ تم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو یا امریکی زیادہ ذہین ہے. چلو پھر امریکی. یار واقعی اگر یہ ڈڈو مچھیاں بنانی شروع ہو گئے ہیں تو پھر تو کچھ کرنا چاہیے بندوبست ہمیں ان کا. ورنہ یہ تو بڑھتے جائیں گے. یہ تو فروٹ جسوس بھی بنانا شروع ہو جائے گا. فروٹ منڈی میں آڑتی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو پاجی کالا کولو جسوس آیا لینا سندر خانی جسوس. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. یار آپ نے کبھی چونسا جسوس دیکھا ہے؟ یہ جو مچھیاں یہ چھوڑ رہے ہیں کہ اگر بڑھتی گئی مچھیاں جسوس تو کل کو یہ نہ ہو میں ہی کچھ جا کے دریا سے جسوس پکڑ کے لے آؤں پر جائی تمہاری جسوس کو مسالہ لگا کے فریج میں رکھ چھوڑے. بعد میں مجھ کو پوچھ رہی ہو جسوس توے والا بنانا ہے یا بیسن والا.
میں کہوں رہنے تو اسے فریزر میں 10-15 دن یہ اسے نمونیا ہو, اسے پتا چلے جسوسی ہوتی کیا ہے. اوہو, پر یار اس بات سے تو وہ جسوس میرے خلاف ہو جائے گا. میں تو اکثر لفافے میں لڈو لپیٹ کے تمہاری پرجائی سے چھپا کے فریج میں رکھتا ہوں. وہ جسوس نام رات نے تمہاری پرجائی کو بتا دینا جی نے لڈو ادھر رکھا ہوا ہے. یار یہ امریکہ ہے ہی میرے خلاف. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس امریکہ نے ہر دور میں کے لڈو اوپن کیے.